تعالی وسلم کا کارٹون بنایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جس کا مثل نہ بنایا ہو، جس کا سایہ نہ رکھا ہو، تو اس نبی سے محبت کرنے والے اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، کیسے گوارا کر سکتے ہیں جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کوئی مسلمان اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سرکار کا کارٹون بنایا جائے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں نے واویلا منائے، احتجاج ہوئے، ہندوستان کی سرزمین، بامبے کی سرزمین پہ بھنڈی بازار میں احتجاج ہوا، مگر جو ہمارا مرکز ہے جس کو حرمین طیبین کہتے ہیں، وہاں خاموشی، سرد مہری، بلکہ پچھلے جمعہ کو امام حرم کیا بولتا ہے منبر پہ کھڑے ہو کر کے، ہمیں یہودیوں سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت۔ حدیث میں تو منع کیا جا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے اور ہاتھ ملانے کی بات کر رہے۔ اللہ کی کتاب دیکھو، قرآن مقدس، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے مسلمانوں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، دونوں ایسے ہی ہیں، نہ یہود دوستی کے لائق ہے نہ نصارہ دوستی کے لائق ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے خلاف سازشیں رچیں گے، دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ان کا آپس میں اختلاف، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخیاں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نصارہ کو یہ چاہیے کہ جو ان کے نبی کا گستاخ ہو ان سے دور رہے، مگر اپنے گود میں بیٹھائے ہوئے کہ وہ اور مسلمانوں کے معاملے میں دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر پروردگار عالم کا ارشاد ہوا، مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرو تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی کوئی یہودی سے دوستی کرتا ہے تو یہودی ہے، انہی کی جماعت سے ہے، نصارہ سے دوست کرتا ہے تو دوستی کرتا ہے تو نصارہ ہے، انہی کی جماعت سے ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں قرآن مقدس میں حکم دے رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو، اس لیے کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آج تمہارے خطاب نے سنی بریلوی مولوی بول بول کے تھک جاتے تھے، یہودیوں کے پالے ہوئے کتے ہیں یہ، ان کی بولی وہی ہوتی ہے جو ان کا گرو اسرائیل بولتا ہے۔ قمر شاہ جہاں پوری نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے، اسی قرآن کی آیت کریمہ کو دیکھ لیں اور اس شعر کو دیکھ لیں کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے کہ یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب کہ ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور اس قوم کے بارے میں قبر کیا لکھے، کعبے کی کمائی کا جو پیتے ہیں شراب۔ آج شراب خانے حجاز مقدس میں کھولے جا رہے ہیں، سنیما گھر تھیٹر حجاز مقدس میں کھولے جا رہے ہیں، وہ سرزمین جہاں پہ صحابہ اکرام نے اپنا خون بہایا ہے، اپنے خون کی قربانیاں دے کر کے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس مقدس سرزمین کو برائیوں سے پاک کیا، بے حیائیوں سے پاک کیا، اس پاکیزہ سرزمین کو جہاں صحابہ اکرام نے
اپنا سب کچھ قربان کر کے پاک کیا، وہ حجاز مقدس ہے۔ اس حجاز مقدس میں عورتوں کو لائسنس دیا جا رہا ہے، عورتوں کو پرانا ٹانگ کرکٹ کھیلنے، ہاکی کھیلنے اور دوسرے کھیل کھیلنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جہاں پردے کا حکم جہاں سے پوری دنیا کے اندر نشر ہوا کہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، اس لیے کہ بے پردگی سے بے حیائیاں بڑھتی ہیں اور پردے سے بے حیائیوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ اور تم بے حیائیوں کی دعوت دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ قرآن کے بھی دشمن ہیں، حدیث پاک کے بھی دشمن ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پہ علماء اور عوام کی پہچان ہے نا، پہچان مولانا ہے تو کرتا پیجامہ میں رہیں گے، چہرے پہ داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، امامہ ہوگا، جب وہ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو پہچان میں آ جاتے ہیں کہ یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، یہ کسی مسجد کے امام ہے، یہ عالم ہے، اور عوام میں بھی پہچان ہو جائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ عوام علماء کا لباس نہ پہنے اور علماء علماء کے لباس میں رہیں، تاکہ لوگ ان سے مسائل سیکھیں۔ لیکن ہندوستان کے باہر آپ جائیں، عراق کی سرزمین پہ جائیں، ترکی کی سرزمین پہ جائیں، مصر کی سرزمین پہ جائیں، بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، پینٹ شرٹ میں نظر آتے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ آپ کو کچھ پتا؟ جب سلطنت عثمانیہ نے 600 سال تک حکومت کی، اللہ اکبر، حجاز مقدس کا یہ احترام کہ ترکی سے لے کر کے مدینہ شریف تک ٹرین کی پٹری بچھائی گئی، اور جب وہ کوئلے والا انجن اسٹارٹ کیا گیا تو بڑ بڑ کی آواز آئی۔ تو ترکی کا بادشاہ عبد الحمید، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، 3-4 کوڑے مارا، کہا شہر رسول میں ایسی آواز، خاموش۔ اس کے بعد تو انجن خاموش، تو اب تک خاموشی ہے، وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پہلے گنبد بیضا تھا، یعنی سرکار کا جو گنبد تھا وہ سفید تھا، اس کو ان لوگوں نے شاندار طریقے پر ہرا گنبد بنوایا، اور کٹنگ اس طرح سے ہوئی، اس کی نقش و نگاری، اور اس کو اس طرح سے بنایا کہ وہ لوگ پرہیزگار جن کے ذہین بچے ہوتے تھے، پہلے ان کو حافظ قرآن بنایا گیا، تہجد گزار بنایا گیا، پھر ان کو سنات کا طریقہ، معمار کا طریقہ سکھایا جائے، کام کرنے کا طریقہ۔ اب یہ تہجد گزار حافظ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آتے، اور آنے کے بعد پھر وہاں پہ اس کی تعمیر کرتے، مسجد نبوی کی۔ اور اگر کوئی اینٹ یا کوئی پتھر گھٹ پڑ جاتا تو وہاں سے کئی کلومیٹر دور جاتے، اس لیے کہ یہاں ٹھوکیں گے، یہاں کٹنگ کریں گے تو آواز آئے گی، اور یہ شہر رسول ہے، یہاں کے احترام کا یہ عالم ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ چنانچہ آج بھی یہ حکم ہے، وہاں چیخنے کا حکم نہیں ہے، چلانے کا حکم نہیں ہے، وہاں جاؤ تو نظریں جھکا کر کے جاؤ، ادب و احترام کے ساتھ اپنی آواز کو نیچی کر کے، ہاتھوں کو باندھ کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ تو وہاں ٹھوکتے ٹھاکتے نہیں تھے کہ آواز نکلے گی، شہر رسول ہے، یہاں آواز نہ نکلنے پائے، لے کے کئی کلومیٹر دور جاتے تھے، پھر وہاں کے کٹنگ کرتے تھے، پھر لے کر کے آتے تھے، اور گنبد خضرا پہ چڑھتے تھے تو کس طرح سے چڑھتے تھے؟ اس طرح سے پاؤں سے نہیں چڑھتے تھے، اپنے پاؤں کو اس طرح سے باندھ دیتے تھے، اور گھٹنوں کے بل باوضو غسل کر کے، پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، پھر تلاوت کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے گھٹنوں کے بل جاتے تھے، اور جانے کے بعد آہستہ سے لگا کر کے اس کو پھر صحیح کرتے تھے۔ یہ احترام تھا ان کا۔ اور آج مگر جب ان کی مضبوط حکومت کو دیکھا تو اتاترک مصطفیٰ کمال پاسا، یہ باقاعدہ عالم بنا، فاضل بنا، سب کچھ بنا، اور ایک نیا مشن لے کر کے آیا، ریفارمر بن کے آیا، قوم کا رہبر و رہنما بن کر کے آیا، لیڈر بن کر کے آیا،
اور کہا کہ حافظ قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کرتا پائجامہ ہی پہنے، پینٹ شرٹ بھی پہن سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت تھوڑی ہے۔ ایک عالم کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ جبہ کبا میں رہے۔ اس نے سب سے پہلے اور آگے بڑھا کہ یہ سختی اسلام کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ دین یہ آسانیوں کا نام ہے، یہ سختی کہاں سے تم نے شروع کی کہ مولانا صاحب ہر دم پگڑی باندھ کے ہی گھومتے رہے ہیں، پگڑی اتروایا۔ اور پوری قوم، اس لیے کہ آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ جہاں آسانی دیکھتی ہے ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے۔ کوئی بابا آ جائیں کہیں نمازیں معاف ہے، خالی آنکھیں بند کر کے روحانی نماز پڑھ لیا کرو، ہماری قوم پیچھے پیچھے، اس لیے کہ اتنی آسانی ہو گئی کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس وقت بھی عالم یہ ہوا، پوری قوم اس کے ساتھ ہو گئی۔ یہ تو بڑی آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ مولانا لوگ کو داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، ایک عالم بغیر داڑھی کے بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ حافظ قرآن کو داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے اس نے داڑیاں اتروائی، لباس اتروایا، اور ایسا ماحول اس نے پیدا کیا کہ وہاں کا آج عالم بھی آپ دیکھیں گے تو بغیر داڑھی کے نظر آئے گا، مسجد کا امام بھی دیکھیں گے تو بغیر داڑھی کے نظر آئے گا، اس لیے کہ اس نے ایسی تھنکنگ سوچ دی لوگوں کے درمیان، ایسی فکر دی، لباس عام پہنوایا۔ ایک عالم بھی ہے شیخ وہاں کا، پینٹ شرٹ نظر، ٹائی لگائے ہوئے، بغیر ٹوپی کے ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ یہودی ہے جو مسلمانوں کا رہبر بن کر کے آیا تھا، اور اس نے باقاعدہ طور پہ سلطنت عثمانیہ کا تختہ جس نے پلٹا، مصطفیٰ کماتا ترک مصطفیٰ کمال پاسا، وہ ایک یہودی تھا جو مسلمان بن کے آیا، پورا تختہ پلٹ کے رکھ دیا۔ اور آج آپ دیکھیں گے وہاں سب سے بڑا شیخ ہے، پینٹ شرٹ میں نظر آتا۔ اس کی دین ہے، یہودیت کی دین ہے، یہودیوں نے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک عالم ہوتا ہے، ایک شیخ ہوتا ہے، وہ جب اپنے لباس موضوع تاجر سجی آتے اس کا فکری معنی دوڑتی بھی نظر آتی ہے۔ معلوم تھا کہ ہمارے شیخ ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ نائب رسول ہیں، لیکن ایک آدمی، ایک شیخ، ایک عالم دین پینٹ شرٹ داڑھی کھلا کر کے ننگے سر ٹائی پہن کر کے آئے تو آپ کو ان میں کیا فرق نظر آئے گا؟ کوئی تعارف کرائے گا تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، ان کا لباس اتروا دیا، ان کے چہروں سے داڑیاں اتروائی، سروں سے ٹوپیاں اتروائی، عام انسانوں جیسا کر دیا۔ تو یہودیت سے جو نقصان ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں ہوئے، ہماری امت 73 فرقے میں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور فرمایا ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، باقی یہ سب ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو فرقہ حق پر ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام، جس پر میں ہوں میرے صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام عاشق مصطفیٰ ہوتے تھے، نبی کے نام پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے، ملک یمن میں برکت دے۔ ایک صاحب نجد کے بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا وفی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دے۔ سرکار نے دعا نہیں فرمائی، دوبارہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام اور ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر انہوں نے کہا فی نجدنا، پھر آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ پھر سے بارہ سرکار نے فرمایا تیسری مرتبہ، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام اور ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر سے بارہ انہوں نے کہا فی نجدنا یا رسول اللہ، تو سرکار نے فرمایا ہناک الظلال والفتنۃ وبہایۃ لہ قرن الشیاطین، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، شیطان کی جماعت نکلے گی، شیطان کا گروہ نکلے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے عبد الوہاب نجدی کو تیار کیا، وہ ایک عالم بن کر کے، ایک مولانا بن کر کے آیا، اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ان کے دلوں میں عشق رسول ہے، اس عشق رسول کی بنیاد پہ اسلام کا پرچم لے کر کے جہاں نکلتے ہیں فتح یابی، ان کا قدم چومتی ہوئی نظر آتی۔ ایران پہنچے تو وہاں کامیاب ہوئے، عراق پہنچے تو وہاں کامیاب ہوئے، شام پہنچے تو وہاں کامیاب ہوئے، قسطنطنیہ پہنچے تو وہاں کامیاب ہوئے۔ عشق رسول دل سے نکال دو ان کے۔
आया तो सबसे पहला काम उसने किताब तौहीद लिखी, और लिखने के बाद फिर उसने कहा मज़ारों का एहतराम शिर्क है, नबी को अपनी तरफ समझो, अपने बड़ा भाई की तरफ समझो। इस तरह से करके लोगों के दिलों से इसके रसूल निकाल करके, और जितने मज़ारात तुर्कों ने बनवाए थे, हजरत उस्मान गनी के गुंबद के रोज़े पे गुंबद था, हजरत फातिमा के रोज़े के ऊपर हजरत फातिमा की मज़ार पे गुंबद था, हजरत आयशा के मज़ार पे गुंबद था, हजरत हलीमा की मज़ार पे गुंबद था। सबसे पहला काम सारे गुंबदों को तोड़ा के ज़मीन को बराबर कर दिया। ये अकीदत में जाते हैं कि इमाम हसन की कब्र है, हजरत उस्मान गनी की कब्र है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की कब्र है, हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र है, हजरत खदीजतुल कुबरा की कब्र है। और जितने आशिके मुस्तफ़ा थे, सादाते इकराम थे, आले रसूल थे, सबको कत्ल करवा दिया। वो मदीना की सरजमीन जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अहले मदीना को खौफ ज़दा करे वो इस तरह से पिघल जाएगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। ये अहले मदीना का एहतराम। मगर यहाँ पे खूरेज़िया करवाए, खून बहवाया इन लोगों ने, मक्का शरीफ में खून बहवाया और जबरदस्ती से अपनी हुकूमत नाफिज की, इसलिए कि हरमैन तय्यबैन से जो आवाज उठती थी पूरी दुनिया उससे दहल जाती थी। वो एक ऐलान उनका होता था, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान आए और वहाँ के जुल्म को मिटाना है। परचम लेकर के आगे बढ़ते थे, पूरी दुनिया से लोग दीवानावार उनके पीछे चलते थे। सब खौफजदा थे, यहूदियत भी खौफजदा थी, ईसाइयत भी खौफजदा थी। कहा सबसे पहले मरकज से हमला करो, किया उन लोगों ने मरकज से हमला। ये आए बड़े अच्छे लिबास में, जुब्बा पहन करके आए और मौलवियों के लिबादा में आए, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के इन लोगों ने हमारे दिलों से ईमान निकाल दिया। आज मामला यही है, वो यहूदियों से आप हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमानों इनको पहचानो और इनकी जमात को पहचानो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क हमारे दिलों में अता फरमाए। हम नामूसे मोहम्मद, नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नामूसे रिसालत पे कोई आ जाए इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक रहेंगे आशिके मुस्तफ़ा बन करके रहेंगे, गुलामाने मुस्तफ़ा बन करके रहेंगे, गुलामे अहले बैत और गुलामे सहाबा बन करके रहेंगे और अपनी जिंदगी इसी नक्शे कदम पे गुजारेंगे। और जब दुनिया से हमारा खात्मा होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जिनसे हम दुनिया में मोहब्बत करते हैं उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। तुम यहूदियों से दोस्ती करो,